حاضرین، آج کے بیان میں قربانی شریف کے فضائل اور کچھ مسائل انشاءاللہ الرحمن بڑے ضروری چیزیں سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہم پڑھیں سنیں سمجھیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے یہ قربانیاں جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس قربانی شریف کا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو حکم دیتے ہوئے سورۃ الکوثر میں یوں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، یعنی عید الاضحیٰ کے دن جو پہلا کام ہم کریں گے وہ نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں گے۔ اور یاد رکھیں اس دوران اگر کسی نے ابھی نماز نہیں پڑھی گئی اور کسی نے قربانی کر دی تو اس کی قربانی نہ ہوگی۔ ہاں، ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھی جا رہی تھی کہ نمازیوں نے ایک طرف یعنی دائیں طرف سلام پھیرا اور دوسری طرف ابھی پھیرنے جا رہے تھے کہ اس دوران کسی نے ذبح کر دیا، کمال کی بات ہے، پھر اس کی قربانی ہو جائے۔ کتنی باریکی مسائل ہے، مسائل میں ہے، تو لہٰذا بہتر طریقہ کیا ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے، پھر خطبہ سنا جائے اور پھر اس کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے نماز عید کا ٹائم وقت مشاورت سے ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں مشاورت سے رکھیں۔ جب مشاورت سے ایک ٹائم ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی قربانیاں خراب نہ کریں، بلکہ پہلے نماز عید، خطبہ اور اس کے بعد قربانی شریف کرنی چاہیے۔ اور یہ قربانی کا جو پس منظر ہے، فلسفہ قربانی کیا ہے، واضح قرآن میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ رب العالمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دے دیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے جو میری امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ لہٰذا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس کے لیے پھر شرعی نصاب ہے جو 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، ان دونوں میں سے کوئی ایک نصاب بھی رکھتا ہے یا اس کے برابر کوئی مالیت رکھتا ہے جس پر سال گزر جائے، کوئی پیسہ، کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں، اور آج کل کی جو قیمت ہے 82-85 ہزار روپے تک کی جو مالیت کا مالک ہے، جو گھر میں اتنا پیسہ رکھتا ہے، وہ قربانی کرے گا۔ اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور گھر کے اندر جتنے افراد ہیں عاقل و بالغ، اس حوالے سے بھی مسئلہ سماعت کر لیں۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں عموماً جو سننے میں ملتا ہے کہ جی اس سال قربانی والدہ کی طرف سے، آئندہ سال والد صاحب کی طرف سے، آئندہ سال فلاں کی طرف سے فلاں، ایسے قربانی نہیں ہوتی۔ خیال کرنا، قربانی ایسے ہوتی ہے کہ گھر کے 5 افراد ہیں، 5 عاقل و بالغ باشعور ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو 5 کے 5 افراد پر قربانی واجب ہے۔ 5 افراد قربانی کریں گے۔ خواتین گھر میں وہ صاحب نصاب ہیں، زیور رکھتی ہیں، پیسہ رکھتی ہیں، وہ صاحب نصاب ہیں، ان پر الگ سے قربانی واجب ہے، وگرنہ وہ گناہ گار ہوں گی، واجب ان کے ذمہ رہے گا۔
تو لہٰذا یہ طریقہ کار جو بعض لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ بلکہ گھر کے اندر اگر ایک بیٹا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کے ذرائع وسائل آمدنی موجود ہے، تو لہذا اس کی طرف سے علیحدہ سے قربانی ہوگی۔ اس طرح عالیہ محترمہ کی طرف سے الگ ہوگی، بندہ خود اپنی علیحدہ کرے گا۔ اور بلکہ اگر والد کو ہمت ہو تو جو نابالغ اولاد ہے ان کی طرف سے بھی اگرچہ واجب نہیں لیکن قربانی کر سکتا ہے، اجازت موجود ہے، ثواب ملے گا۔ اگر اتنی ہمت نہیں تو پھر کوئی ضروری نہیں، کیونکہ وہ نابالغ ہیں، ابھی ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگر ہمت ہو تو کر دینے میں کوئی قباحت نہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ مسائل ہیں جنہیں بار بار پوچھا بھی جا سکتا ہے، سمجھا بھی جا سکتا ہے، غور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں گھروں کے اندر کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، خیال کرنا کہ اگر وہ شرعی نصاب کو پہنچتی ہیں اور ان پر سال بھر گزر چکا ہے اور ہم ان کو استعمال میں نہیں لاتے تو اس وجہ سے بھی قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کے پاس گھر کے اندر 2-3 فریج پڑے ہوئے، آپ ایک استعمال کر رہے ہیں اور ایک سال بھر خالی پڑا رہا۔ اسی طرح جناب کپڑے ہیں جی، آج کل آپ دیکھتے ہو کہ 5-10 ہزار اس سے بھی اوپر کے مہنگے ترین کپڑوں کے سوٹ آ رہے ہیں۔ آپ جناب ایک خاتون کی شادی ہوتی ہے، اس کو 20 جوڑے کپڑوں کے دیے گئے۔ اب ان 20 کا جب حساب لگایا تو وہ 1 لاکھ روپے کی مالیہ سے زائد بنتے۔ اب وہ سال بھر اس نے استعمال ہی نہیں کیے، ان کو ایسے رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اب اس پر بھی زکوٰۃ ہوئے گی، خیال کرنا ہو، زکوٰۃ بھی ہوئے گی، قربانی بھی ہوئے گی۔ اب یہ وہ چیزیں جن پر توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ ضرورت میں جو کپڑا استعمال ہو گیا، بھلے ایک بار ہو گیا سال بھر کے اندر، وہ استعمال میں آ چکا، اور ایسے کپڑے، ایسی اشیاء بعض گھروں کے اندر پائی جاتی ہیں جو سال بھر استعمال میں نہیں آتی، پھر ان اشیاء کو ایک نصاب کے اندر بھی ہم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ مثلا کچھ کپڑے 10 سوٹ ایسے پڑے ہیں جناب، 5-5 ہزار کا ایک سوٹ ہے جی، جو کپڑوں کا استعمال میں نہیں آیا۔ اسی طرح کوئی فریج ایسا پڑا ہے بالکل نیو جو استعمال میں نہیں آیا۔ اس طرح گھر کے اندر کوئی اور اشیاء پڑی ہیں جو استعمال کے اندر نہیں آئیں، ان سب کی مالیت بنائی تو ایک نصاب جو ہے وہ پہنچ گیا 85,000-87,000 روپے تک، اس کی مالیت میں پہنچ گیا تو وہ تو صاحب نصاب ہو گیا۔ جب وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو چکی۔ لیکن ہمارے ہاں بہت کمزوری ہے ان چیزوں کی کہ مسائل نہیں پوچھتے۔ خدا را اس سلسلے میں پوچھئے، اور پھر یہ جو ہماری سوچ ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، فائدے کی بات نہیں ہے، اللہ رسول کے حکم کی بات ہے۔ یہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، جمعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ رسول کا حکم ہے۔ جب اللہ رسول کا حکم ہے یہ کام کرتے ہیں تو وہ نہیں کرنا۔ اس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ رسول کا حکم ہے اور اس کے سارے ضابطے بیان کیے گئے، قربانی کے سارے ضابطے اور اصول بتائے گئے، اور اگر ہم نہ سیکھیں، نہ بیٹھیں، نہ سمجھیں تو یہ ہماری کمزوری ہے اور اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ اور یہ اب اس کے تھوڑے فضائل بھی سن لیجئے، اس قربانی کا فائدہ کیا ہے۔ اب امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، یہ نامور محدثین ہیں، ان تینوں نے ان احادیث کو بیان کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ شریف یعنی یوم النحر کا جو دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انسان کا پسندیدہ عمل ہے وہ خون بہانے سے بہتر نہیں ہے۔ یعنی افضل ترین کام، جو افضل ترین عبادت ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانیاں جو تم کرتے ہو، یہ بظاہر تو تم دیکھتے ہو کہ ذبح کر دیا اور ایسے ہو گیا، ایسے نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ قربانی کا وہ جانور ہے کہ جب تم ذبح کرتے ہو اور اس کا خون جب اس کے حلقوم سے جاری ہوتا ہے
زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا۔ اندازہ فرما لے کیسی عبادت ہے، کتنا عظیم کام ہے کہ ادھر ذبح کیا ہے جی، بلڈ جاری ہوا، زمین پر پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور تمہارے نورانی شکلوں کے اندر آئیں گے، نورانی صورتوں کے اندر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ ترین صورتیں عطا کرے گا، تمہارے دل کو بہلائیں گے اور تمہارے لیے جانور جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے اور ذریعہ بنیں گے۔ جی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بڑے فائدے، ان کے یہ بڑا عبادت کا کام ہے، بڑا ریاضت کا کام ہے۔ اور اس میں جو ہے امام طبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن جو روپیہ پیسہ قربانی میں صرف ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا خرچ کرنا پیسہ دیگر پیسوں سے بہت پیارا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی راہ میں قربانی کے اندر صرف ہوا ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو، توجہ فرمائیں، جس کے اندر وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب اندازہ فرمائیں کہ وسعت ہے، صاحب نصاب ہے، مالیت رکھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب اس سے وعیدی بیان، سخت بیان اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ تو میرے عزیزوں، اس لیے کوشش فرمائیں، قربانی ضرور کریں۔ یہ ہمیں آج اندازہ نہیں ہے، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، محشر کا دن آئے گا، ہمارے جزا و سزا اور ہمارے معاملات جب سب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، پھر ایک ایک نیکی اور ایک ایک عمل اور ایک ایک دنیا کے اندر کیا ہوا کام جب ہمارے سامنے آئے گا، پھر ہم کہیں گے کہ اے کاش کہ میں ساری زندگی نیکیاں ہی کرتا رہتا۔ لیکن قرآن و حدیث کو سمجھیے، مسائل کو سیکھیے، سمجھیے، ایسے مت کسی کے پیچھے بھاگیں، پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے، اور آپ دیکھیں نا کفار ہر سال اعتراض کرتا ہے، کافر اعتراض کرتا ہے کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب صحابہ کرام نے یہی سوال کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا میرے رب کا حکم ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، بس۔ صحابہ کرام نے شروع کر دی اور یہ قیامت تک جاری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں نا، ہر بال کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے ایک نیکی رکھی ہے، اور کتنے بال ہیں یہ شمار میں بھی نہیں آتے ہیں جی۔ تو حضور فرماتے ہیں ہر بال کے بدلے۔ پھر صحابہ بھی کمال کے کہ عرض کی یا رسول اللہ یہ جانور جو اون رکھتا ہے، اون، اور وہ تو پھر بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، فرمایا کہ اس میں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ ہر چیز تو بتائی جا رہی ہے احادیث کے اندر کہ یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں ان پر اجر کتنا ہے، ان پر ثواب کتنا ہے، اور اس میں فوائد کتنے۔ اب اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو بیان کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ ہم نماز پڑھیں گے، اور پھر نماز پڑھے جانے کے بعد پھر ہم قربانیاں کریں گے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے وہ عیدگاہ آیا، مسجد آیا، اس نے نماز پڑھی،
اور پھر اس نے قربانی کا جانور ذبح کیا تو اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، ہماری سنت کو پا لیا، ہمارے طریقے کو پا لیا۔ اور جس نے پہلے ذبح کر لیا تو وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے لیے تیار کیا، یعنی تھوڑے سے لمحے کے اندر کہاں سے کہاں انسان چلا جاتا ہے۔ ہاں جی، اس لیے ارشاد فرمایا، بلکہ ایک صحابی رسول کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہوئے کہ ان کے ہاں کبھی گوشت کھانا ان کو میسر نہیں آتا، حالات ایسے نہیں ہیں، غربت ہے، اور تو صحابی رسول نے تو ایک ثواب کی نیت سے انہوں نے صبح ہی صبح جانور ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد گوشت پڑوسیوں میں دیا، اور پھر نماز عید پڑھنے کے لیے صحابی آئے، اور جب نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام سے اس نے دریافت کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو گوشت ہے، قربانی دوبارہ کرو۔ ہاں جی، پھر آپ علیہ السلام نے اس کے لیے 6 ماہ کا بچہ بھی جانور کا چھوٹا اس کو اجازت دی، اور آئندہ فرمایا ایسا نہ کیا جائے، اور فرمایا کہ آج اس نے کہا نا جی بکری کا 6 ماہ کا بچہ میرے پاس موجود ہے، حالانکہ بکری کے جانور کے لیے 1 سال جو ہے نا وہ چھترا ہے جو دیکھنے میں سال کا لگتا ہو، ہاں جی اس کے لیے تو اجازت ہے، لیکن بکری جو ہے وہ 1 سال کی ہونی چاہیے، بکرا ہو بکری ہو 1 سال سے کم 1 دن بھی نہ ہو وہ قربانی پہ لگے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام صاحب اختیار ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے اجازت ہے، تو ذبح کر دے، تیری قربانی ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان دوستوں کو سوچنا چاہیے جو قربانی کرنے میں جلدی کریں۔ جیسے ویسے تو ہم شہر میں بیٹھے ہیں نا، کہیں بھی عید کی نماز پڑھی گئی اور قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بھائی جی ہمیں کیا پتہ کہ کہاں پہ عید کی نماز پڑھی گئی۔ بعض دفعہ تو اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں جگہ 6 بجے نماز ہے، فلاں جگہ 5:30 ہے، فلاں جناب 7 بجے ہے، اور فلاں ٹائم ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ عملاً بھی ایسا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ عملاً تو جب ہی ہوگا کہ جب ہم خود وہاں پہ موجود ہوں گے کہ فلاں جگہ پر جناب 6 بجے نماز عید ادا ہو گئی، اور اگر ٹائم ٹیبل ہو تو اچانک کوئی معاملہ پیش آ سکتا ہے، نماز عید میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اور ہم کہیں کہ جناب فلاں جگہ پر جناب سنت نگر میں، ساندے میں، جناب انارکلی میں، فلاں جگہ جناب 5:30 بجے عید کی نماز ہو گئی، لہذا جانور ذبح کرو، اور وہاں عید کی نماز نہیں ہوئی، کوئی وجہ بن گئی، کوئی رکاوٹ، تو لہذا توہمات میں گمان سے بچیے۔ یہ ایسا فریضہ ہے کہ جس کے اندر سوچ کر سمجھ کر ہر حوالے سے اپنے آپ کو کلیئر کر کے تقرب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے ہم نے یہ قربانیاں کرنی ہے۔ اس کے ماں سوا کوئی بھی نیت ہے تو وہ ایک گوشت ہے جو ہم نے گھر کے لیے تیار کیا ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی جب ہے کہ جب ہم مسائل اور ہر چیز کی معلومات اور علم کے ساتھ اور معلومات کے ساتھ پھر جانور کو ذبح اور یہ طریقے انشاءاللہ اگلے 2-3 دن آپ کوشش فرمائیں نا، عید تک صبح کی نماز اور عصر میں شرکت لازمی رکھیں، تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہم ان اوقات میں کوشش کریں گے بیان کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں مسائل کا علم ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔